اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 26 ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا داود اے داود، انا جعلناک ہم نے بنایا آپ کو، خلیفۃ فی الارض زمین پر خلیفہ، حاکم، نائب، فاحکم بین الناس تو فیصلہ کریے لوگوں کے درمیان، بالحق انصاف سے، ولا تتبع الہوا اور نہ چل جی کی خواہش پر، فیضلک عن سبیل اللہ پھر وہ تجھ کو ہٹا دے اللہ کی راہ سے، بھٹکا دے اللہ کی راہ سے۔ ان الذین بے شک جو لوگ یضلون عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب اس بات پر کہ بھلا دیا انہوں نے حساب کے دن کو۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ میں ایک بہت عظیم الشان امر کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے ہر نبی کو مختلف خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ سورہ صاد کا بنیادی مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو برحق ثابت کرنا، اور اس سلسلے میں کفار و مشرکین کی طرف سے آپ کے انکار اور آپ کو تکلیف پہنچانے پر آپ کو صبر کی تلقین ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو انبیاء سابقین کے احوال سنائے گئے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت کے ساتھ حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں حکومت اور سیاست کے حوالے سے آپ کو ایک بنیادی ہدایت نامہ عطا کیا گیا ہے کہ حکومت کیسے کی جائے، سیاست کیسی چلائی جائے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ خاص ملکہ عطا فرمایا، اور 3 بنیادی باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ سب سے پہلے انا جعلناک خلیفۃ فی الارض ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ دوسرا فاحکم بین الناس بالحق، اس حیثیت سے آپ کا بنیادی کام حق کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ اور تیسرا اہم اصول ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، ان کاموں کے لیے اپنی خواہشات نفس کی پیروی سے بچنا ایک لازمی شرط ہے۔ 3 بنیادی باتیں، آپ زمین میں اللہ کے خلیفہ، دوسرے آپ کا بنیادی کام حق کے مطابق فیصلہ کرنا، تیسرا کسی بھی قسم کے فیصلے میں خواہشات نفس کی پیروی سے بچنا ضروری ہے۔ پوری کائنات کا خالق اور مالک اور اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے۔ زمین کے حکمرانوں کو اسی کے حکم کے مطابق چلنا یہ فائدہ مند ہے، اور اس کے مطابق سے نکل جانا نقصان دہ ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا جو بھی حاکم ہو، یا قانون ہو، یا اسمبلی ہو، یا شورا ہو، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان قوانین کو نئے سرے سے بنا نہیں سکتے۔ یہاں پر جو بات کہی آپ کو زمین میں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، تو انسان میں یہ خصوصیت رکھی گئی ہے کہ وہ زمین میں عارضی طور پر کچھ چیزوں کا مالک قرار دیا گیا ہے۔
اور اس ملکیت کو وہ کس طرح سے استعمال کرے گا، اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو بتائے ہوئے وہ 3 اصول قرآن میں ذکر کیے کہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے انہی بنیادی اصولوں پر چلنا چاہیے۔ تو انسان چونکہ خلیفۃ اللہ فی الارض کے منصب پر فائز ہے، تو اس حیثیت سے اس کا کام ہے کہ حق کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ یعنی اسلامی ریاست کا بنیادی کام کیا ہے؟ اقامت حق، حق کو قائم کرنا۔ حکومت پر لازم ہے کہ اپنے تمام معاملات اور تنازعات کے بارے میں حق اور انصاف سے فیصلہ کرے، کیونکہ اسلام ایک ابدی دین ہے، تا قیامت رہنے والا۔ تو اس نے سیاست اور حکمرانی کے لیے بھی ایسے انتظامی جزئیات تعین کیے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں، تبدیل نہ کیے جا سکیں، جو حالات اور زمانے کے بدلنے سے خود نہ بدلیں بلکہ اپنی جگہ برقرار رہیں۔ اور ایسی بنیادی ہدایات دی ہیں کہ ان ہدایات کی روشنی میں ہر زمانے کے لوگ دین پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہاں پر یہ تو بتا دیا کہ اصل مقصد حق کا قیام ہے، لیکن اس حق کو قائم کرنے کی کیا صورتیں ہونی چاہیے؟ تو اس کو ہر دور کے اہل رائے مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ اب یہ بات کہ جیسے داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے نبی بھی تھے اور اپنے وقت کے سلطنت کے سربراہ بھی تھے، تو یہ بات ہر جگہ نہیں رکھی گئی کہ ایسے ہی داؤد علیہ السلام کی طرح جیسے نبوت بھی ان کی تھی اور سلطنت بھی ان کی تھی، وہ فیصلہ کرنے والے بھی خود تھے۔ تو ہر دور میں ایسا مسئلہ نہیں متعین کیا گیا کہ ہر دور کا حکمران وہ خود قاضی بھی ہو اور ہر دور کا حکمران خود عدالت اعلیٰ کا حاکم بھی ہو، بلکہ جہاں پر حکمرانوں کے اندر امانت اور دیانت پر پورا اعتماد کیا جا سکے تو وہاں پر وہ خود قاضی بھی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا حکمران ہے جو عادل ہے اور قضا جانتا ہے، قضا کے فیصلے کر سکتا ہے، وہ قاضی بھی بن سکتا ہے، حکمران بھی رہے اپنے وقت کا، جج بھی بنے، حکمران بھی ہو۔ لیکن اگر کسی دور کے حکمرانوں میں امانت اور دیانت پر بھروسہ نہ رہے تو پھر عدلیہ کو ان سے آزاد بھی رکھا جا سکتا ہے کہ عدالت کے سربراہ، عدالت کے جج، قاضی اور لوگ ہوں اور وقت کا حکمران کوئی دوسرا ہو۔ چونکہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے زیادہ امانت اور دیانت کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کریم نے ان کو بیک وقت انتظامیہ بھی دی اور عدلیہ بھی، دونوں کا سربراہ بنایا کہ ہر قسم کے تنازعات کے فیصلے بھی وہ خود کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے علاوہ خلفائے راشدین میں بھی یہی طرز تھا کہ امیر المومنین اکثر خود ہی قاضی بھی ہوا کرتے تھے۔ بعد کی اسلامی حکومتوں میں ان طریقوں کو بدل دیا گیا، امیر المومنین کو انتظامیہ کا اور قاضی القضاء کو عدلیہ کا سربراہ بنا دیا، لیکن بنیادی مقصد سمجھا دیا کہ اسلامی ریاست کا قائم کرنے والا جو بھی ہے، جو بھی حکمران ہے، اس کا مقصد چاہے وہ خود قاضی ہے یا کسی دوسرے کو قاضی کی حیثیت پر فائز کرے، مقصد ان کا یہ ہے کہ حق اور انصاف کو قائم کیا جا سکے۔ تیسری ہدایت جو دی گئی کہ خواہشات نفس کی پیروی سے بچنا، اس پر اس آیت میں سب سے زیادہ زور دیا گیا اور اس کے آگے سے تفصیل بھی بتائی کہ خواہشات نفس کی پیروی سے بچنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، اور جو لوگ اللہ کے رستوں سے ہٹ جاتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کے دن کو بھلا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرنا اور اپنے حساب کے دن کو ہر وقت پیش نظر رکھنا۔ اور یہاں پر زور اس لیے اتنا دیا گیا کہ یہ چیز کہ قیامت کے دن کو پیش نظر رکھنا ہی اقامت حق کا سب سے بڑا بنیادی اصول ہے۔ جس انسان کو روز حشر کا خیال رہے گا وہ حق کو قائم رکھے گا، اور جس حاکم یا قاضی کے دل میں خدا کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، وہی صحیح معنوں میں حق و انصاف قائم کر سکتا ہے۔
اور اگر ایسا نہیں ہے تو اچھے سے اچھا قانون بھی بنا لیجئے، لیکن انسان کے نفس کی جو شریر اور شر انگیزیاں ہیں وہ ہر جگہ اپنا راستہ بنا لیتی ہیں، اور اس شر کی موجودگی میں بہترین سے بہترین نظام قانون بھی انصاف قائم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تمام تاریخ اور موجودہ زمانے کے حالات بھی اس پر گواہ ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ کوئی شخص حاکم ہے، قاضی ہے، کسی محکمے کا افسر ہے، اس کو وہاں متعین کرنے سے پہلے اس میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اس میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے یا نہیں ہے، اس کے اخلاق اور اس کا کردار کیا ہے۔ اگر ایسا محسوس ہو جائے کہ اس پہ اللہ کے خوف کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات سوار ہیں، تو چاہے اس کے پاس کیسی ہی اعلیٰ ڈگریاں کیوں نہ ہو یا وہ اس فن میں کتنا ماہر ہی کیوں نہ ہو، اسلام کے نظریے کے حوالے سے وہ کسی اونچے منصب کا مستحق نہیں ہے۔ اونچے منصب کا مستحق وہ شخص ہے جو اس آیت مبارکہ پر اترے مکمل پوری طرح سے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان حق اور انصاف قائم کرتے ہوئے وہ اپنے خواہشات نفس کو نہ دیکھے، انصاف کے تقاضوں کو دیکھے۔ اور اس بات کو یاد رکھے، آج جیسے اس کی دربار میں لوگ فیصلوں کے لیے آتے ہیں، ایک بہت بڑی دربار قائم ہونے والی ہے، اور اس دربار میں فیصلے حقیقتاً انصاف سے ہوں گے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم الشان دربار ہے جہاں کسی انسان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی غلط چیزوں سے ہماری حفاظت فرما کر ہمیں تمام شرور اور فتنوں سے محفوظ رکھے، تا قیامت اپنے اس پاک کلام کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائے اور اس کے محبت کا تعلق ہمارے ساتھ قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔